بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں پڑھا ہوا قرآن کیسے بخشیں؟ قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن کیسے بخشا جاتا ہے؟ کیا اس سے مرحوم والدین کو زیادہ ثواب ملتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن بخشنے کا آسان طریقہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر طرف قرآن کی صدائیں سنائی دیتی ہیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکے۔ آپ بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اس رمضان المبارک میں آپ نے کتنے قرآن پاک مکمل کیے ہیں۔ کیا آپ نے ایک قرآن پاک ختم کر لیا ہے یا دو یا اس سے بھی زیادہ؟ اپنی خوشی اور روحانی کامیابی کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے اور نیکی کا جذبہ بڑھے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ عام طور پر جب ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس قرآن پاک کو بخشا کیسے جائے۔ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کا ثواب دوسروں کو پہنچانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بعض اوقات ہماری اسلامی بہنیں یا گھر کے افراد ایک پرچی پر لکھ کر بچے کے ہاتھ سے مسجد کے امام صاحب یا قاری صاحب کے پاس بھیجوا دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، اس کا ثواب ہمارے والدین یا مرحوم رشتہ داروں کی روح کو بخش دیا جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان خود بھی آسانی کے ساتھ قرآن پاک کا ثواب بخش سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص مشکل طریقے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کو قرآن پاک کا ثواب بخشنے کے 3 انتہائی آسان اور سادہ طریقے بتانے جا رہا ہوں۔ جب بھی آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے تو ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر عمل کر کے آپ خود اپنے قرآن پاک کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ یہ طریقے اتنے آسان ہیں کہ اگر آپ انہیں اچھی طرح سمجھ لیں تو نہ صرف آپ خود عمل کر سکیں گے بلکہ دوسروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ قرآن پاک کا ثواب بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کیا قرآن کا ثواب بخشنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص قرآن پاک کا ثواب نہ بخشے تو کیا اس کی تلاوت کا ثواب اسے ملتا ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھیں گے کہ ایک قرآن پاک کا ثواب کتنے لوگوں کو پہنچایا جا سکتا ہے اور کیا اسے ایک سے زیادہ مرحومین کی روح کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے قرآن پاک مکمل نہیں ہو پاتا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ادھوری تلاوت کا ثواب بھی بخشا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ان تمام اہم سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس گفتگو کو مکمل توجہ کے ساتھ سن لیں گے
تو آپ کو بہت سی نئی اور مفید باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کا ثواب بخشنے کا طریقہ دراصل بہت آسان ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں درست رہنمائی نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد اسے کس طرح ایصال ثواب کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا ثواب بخشنے کے 3 سادہ اور آسان طریقے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک طریقے پر عمل کر کے انسان اپنے پڑھے ہوئے قرآن پاک کا ثواب مرحومین یا اپنے عزیز و اقارب کو پہنچا سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو ابتدا ہی میں نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ دل میں یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ میں جو قرآن مجید پڑھنے جا رہا ہوں اس کی تلاوت کا ثواب میرے مرحوم والدین، دادا دادی، نانا نانی یا دیگر مرحوم رشتہ داروں کی روح کو پہنچ جائے۔ اسی طرح آپ کسی خاص عزیز یا دوست کے لیے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا ثواب ان مرحومین کی روحوں تک پہنچتا رہے گا۔ اس طریقے میں خاص بات یہ ہے کہ نیت تلاوت شروع کرنے سے پہلے کر لی جائے اور پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے وقت کوئی نیت نہیں کی تھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، جب قرآن پاک مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بھی ثواب بخشا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں آپ دل ہی دل میں نیت کر لیں کہ اے اللہ، میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب میرے مرحوم والدین، عزیزوں اور دیگر مسلمان مرحومین کی روحوں کو پہنچا دے۔ اسلام میں نیت کی بڑی اہمیت ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا اگر انسان خلوص کے ساتھ نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس عمل کا ثواب ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہے جن کے لیے ایصال ثواب کیا گیا ہو۔ اس طرح یہ دوسرا طریقہ بھی بہت آسان اور قابل عمل ہے۔ تیسرا اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد دعا کے ذریعے اس کا ثواب بخشا جائے۔ دراصل جب قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو وہ ایک خاص بابرکت وقت ہوتا ہے جس میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ قرآن پاک کے ختم ہونے کے موقع پر کی جانے والی دعا کو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام بھی تلقین کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک مکمل ہو جائے تو باقاعدہ دعا کا اہتمام کیا جائے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے الحمدللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں تاکہ دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کے ساتھ پہنچے۔ اس کے بعد اگر آپ کو عربی زبان کی کچھ دعائیں یاد ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ اے اللہ، میں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر اس کی تلاوت میں مجھ سے کوئی غلطی، کوتاہی
یا کمی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس تلاوت کا ثواب بطور ہدیہ پیش کریں اور عرض کریں، اے اللہ، اس تلاوت کا ثواب اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، ازواج مطہرات اور تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ قبول فرما۔ پھر تمام امت مسلمہ کے مرحوم مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی روحوں کو اس تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ اس کے بعد اگر آپ خاص طور پر اپنے والدین یا کسی رشتہ دار کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نام لے کر دعا کریں، اے اللہ، میں اپنے مرحوم والدین اور دیگر عزیزوں کی روحوں کو اس قرآن پاک کا ثواب پہنچاتا ہوں، تو اپنی رحمت سے انہیں یہ ثواب عطا فرما اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اس طرح اخلاص اور محبت کے ساتھ کہی گئی دعا کے ذریعے قرآن پاک کا ثواب مرحومین تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس وقت سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور ضروریات مانگی جائیں۔ اس مرحلے میں انسان جو بھی دعا کرنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مشکلات یا پریشانیاں ہیں، انہیں خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے بیان کریں۔ چونکہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہونے کا وقت بڑی برکت اور قبولیت کا لمحہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس وقت کی گئی دعائیں خاص تاثیر رکھتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو غنیمت جانے اور اپنے دینی و دنیائی مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ آپ اپنی صحت، رزق میں برکت، گھریلو سکون، اولاد کی بھلائی، والدین کی مغفرت اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی مشکل یا آزمائش سے گزر رہے ہیں تو اس کے حل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے، اور خاص طور پر ایسے بابرکت موقع پر کی گئی دعائیں زیادہ امید کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنی تمام دعائیں مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کے آغاز اور اختتام میں درود پاک پڑھنا دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ہے۔ اس طرح درود پاک کے ساتھ دعا مکمل ہو جاتی ہے۔ اس پورے عمل کے بعد قرآن پاک کا ثواب ایصال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم قرآن پاک کا ثواب بخشنے کے طریقوں کو مختصر طور پر دیکھیں تو 3 آسان طریقے سامنے آتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہی نیت کر لی جائے کہ اس قرآن پاک کا ثواب فلاں مرحوم یا اپنے والدین اور دیگر مرحوم رشتہ داروں کو پہنچے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر شروع میں نیت نہ کی گئی ہو تو قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد نیت کر لی جائے کہ اے اللہ، اس تلاوت کا ثواب میرے مرحومین کو پہنچا دے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے
کہ قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد باقاعدہ دعا کرنے کے ذریعے اس کا ثواب ایصال کیا جائے، جیسا کہ اوپر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اہم بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کا ثواب بخشنا لازمی نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کا ثواب کسی کو نہ بخشا جائے تو پڑھنے والے کو بھی ثواب نہیں ملتا، حالانکہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ہر صورت ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 3 حروف کے بدلے 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نیک اعمال لکھتا ہے، دوسرا اس کے برے اعمال کو تحریر کرتا ہے۔ جب کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دائیں جانب والا فرشتہ فوراً اس کی نیکی کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والا اپنے عمل کا ثواب ضرور حاصل کرتا ہے، چاہے وہ اس کا ثواب کسی کو بخشے یا نہ بخشے۔ البتہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچانا ایک نہایت خوبصورت اور باعث اجر عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین، رشتہ داروں یا دیگر مسلمان مرحومین کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس سے ان کی روحوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو ایک ہی عمل کا ثواب کئی لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو ایصال ثواب کریں گے تو آپ کو بھی مکمل ثواب ملے گا، اور جس کے لیے دعا کی جائے گی اسے بھی اللہ تعالی اپنی رحمت سے فائدہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پورا قرآن پاک مکمل ہو۔ اگر کسی شخص نے پورا قرآن نہیں پڑھا بلکہ صرف چند پارے، چند صورتیں یا حتیٰ کہ ایک آیت ہی پڑھی ہے تو وہ بھی اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتا ہے۔ بعض لوگ آپس میں یہ بات کہتے ہیں کہ میرے اتنے پارے رہ گئے ہیں، تم مجھے چند پارے دے دو تاکہ میرا قرآن مکمل ہو جائے، لیکن دراصل ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ انسان نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہو وہ اسی کا ثواب ایصال کر سکتا ہے، اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے اسے قبول فرما لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں ایصال ثواب کا دروازہ بہت وسیع اور آسان رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص وقت یا مخصوص موقع کی پابندی نہیں ہے، چاہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہو یا سال کے عام دن ہو، چاہے جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور دن، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نیکی کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ جب چاہے اس تلاوت کا ثواب دوسروں کو بھی پہنچا سکتا ہے۔ اگر کسی نے پورا قرآن پاک مکمل کیا ہو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کا ثواب دوسروں تک پہنچانا بھی ایک بہترین عمل ہے۔
لیکن اگر کسی وجہ سے پورا قرآن مکمل نہ ہو سکا اور صرف کچھ حصے، چند صورتیں یا حتیٰ کہ ایک آیت بھی پڑھی گئی ہو، تب بھی اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں نیکی کی قدر بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹا عمل بھی خلوص کے ساتھ کیا جائے تو بہت بڑا اجر بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت بھی بہت قیمتی ہے، اور اس کا ثواب دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی تلاوت کا ثواب سب سے پہلے اپنے والدین کو پہنچا سکتا ہے، کیونکہ والدین کا حق سب سے زیادہ ہے، اور ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح اپنے دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں اور دوست و احباب کو بھی اس کا ثواب بخشا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو پوری امت مسلمہ کے مرحومین کو بھی اس تلاوت کا ثواب پہنچانے کی نیت کر سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بطور ہدیہ اس عمل کا ثواب پیش کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے عمل کا ثواب دوسروں کو بخش دیں گے تو ہمارے اپنے اجر میں کمی تو نہیں آ جائے گی؟ لیکن یہ خیال درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا خزانہ بے حد وسیع ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر وہی بندہ اپنے اس عمل کا ثواب دوسروں کو بھی پہنچانے کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کا ثواب ان تک بھی پہنچا دیتا ہے، جبکہ پڑھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کو بھی مکمل ثواب ملتا ہے، اور جن لوگوں کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ گویا ایک ہی نیکی کا اجر کئی لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی وسیع رحمت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام بھی ہمیشہ اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کا ثواب اپنے مرحومین اور پوری امت مسلمہ کو ضرور پہنچایا جائے۔ لہٰذا چاہے رمضان کا بابرکت مہینہ ہو یا سال کا کوئی اور وقت، چاہے جمعہ کا دن ہو یا عام دن، اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، خواہ وہ مکمل قرآن ہو یا اس کا کچھ حصہ یا صرف ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، آپ خلوص دل کے ساتھ اس کا ثواب اپنے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو بخش سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بے پناہ رحمت سے اس عمل کو قبول فرماتا ہے اور اس کا اجر سب تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔